میں کپڑوں کی ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ دکان کے مالک کا نام جلال انکل تھا۔ میں اکثر ان کے گھر بھی کھانا کھانے جاتا تھا۔ ایک دن جلال انکل کی بیوی رضیہ آنٹی نے کہا کہ جلال انکل ختم ہو گئے ہیں، تم مجھے سکون دو۔ پھر میں نے انہیں سکون دینا شروع کیا۔ ایک دن جب میں رضیہ آنٹی کو سکون دے رہا تھا تو آنٹی کی بھابھی ساما ہب آئی اور بولی مجھے بھی گھوڑی بنا دو۔ پھر دونوں کے لیے ایک ساتھ پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر لو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، تو مجھے مزید پڑھائی کا ارادہ نہیں تھا، مجھے اپنا کاروبار کرنا تھا، شوق تھا۔ بابا ایک عام کلرک تھے۔ پہلے بابا نے کہا پڑھائی کرو، لیکن جب میں نے نہیں مانی تو مجھے کپڑوں کی دکان پر کام سیکھنے بھیج دیا۔ دکان کے مالک کا نام جلال تھا۔ وہ بابا کا دوست بھی تھا، اس لیے اسے میرے جیسے لڑکے کی ضرورت بھی تھی۔ پہلے دن سے میں اسے پسند آ گیا۔ ویسے کئی بار میں جلال انکل کے گھر بھی جا چکا تھا۔ جلال انکل کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، جبکہ رضیہ آنٹی کی عمر تقریباً 36 سال تھی۔ پیسے کی وجہ سے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے بچے نہیں تھے۔ پہلے کچھ دن میں دکان پر رہتا تھا، کوئی کام انکل تو گھر آ جاتے، میرے لیے کھانا لے آتے۔ پھر جب میں زیادہ واقف ہو گیا تو وہ مجھے بھیجتے کہ میں ہی جلال انکل کے گھر سے کھانا لے آؤں۔ آنٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں کئی بار ان کے نام کا خود کو نشہ بھی دے چکا تھا۔ سوچتا تھا وہ دن بھی قسمت والا ہوگا جب آنٹی میرے ساتھ بھی اتفاق کریں گی۔ ایک دن میں گھر سے تھوڑا جلدی کھانا لینے گیا تو 2 بار گھنٹی بجائی لیکن کوئی کھولنے نہیں آیا۔ دیکھا تو گیٹ کے اندر سے بند نہیں تھا۔ میں چلا گیا۔ پھر دیکھا کہ آنٹی ایک بندے کے ساتھ آرام کر رہی ہے۔ میں اسے پہچان نہیں سکا۔ مجھے دیکھ کر وہ چلا گیا، چلی گئی۔ پھر آنٹی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا آنٹی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آنٹی خاموش رہیں۔ میں نے پھر کہا یہ تو میں نے دیکھا ہے، اگر انکل دیکھتے تو وہ کیا سوچتے؟ آنٹی بولے مجھے لیکچر مت دو، بتاؤ کیا تم نے اب میچ مکمل کرنا ہے؟ کیونکہ آنٹی جانتی تھیں کہ میں انہیں کس نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں چپ ہو گیا۔ آنٹی بولے جلدی بتاؤ، اگر ارادہ نہیں تو کھانا لے جاؤ۔ میں نے کہا چلیں، آپ آ جائیں۔ پھر آنٹی تو پہلے سے تیار تھیں۔ پھر ہمارا ایک میچ ہو گیا، ہم دونوں میچ میں لگ گئے۔ کچھ دیر ہم میچ کھیلتے رہے، پھر آنٹی آؤٹ ہو گئیں۔ میں بھی کچھ دیر بعد مکمل ہو گیا۔ آنٹی بولی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم بہت اچھا میچ کھیلتے ہو۔ پھر بولی جلال تو بس مہینے میں 1-2 بار ہی میچ لگاتے ہیں اور بہت جلدی خود آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ میں تو ایسے ہی نامکمل رہتی ہوں، اور اگر یہ لڑکا بھی ہے تو یہ بھی گزارا والا ہے۔ تم ان سب سے بہتر ہو۔ پھر میں نے آنٹی کا شکریہ ادا کیا، کھانا لے کر چلا گیا۔ انکل نے کھانا کھایا، پھر کسٹمر آنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کچھ لڑکیاں شادی کے لیے کچھ کپڑے لینے آ گئی۔ ان میں ایک لڑکی تھی جو نیرا، وہ زیادہ ہوشیار بن رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ انکل سے سستا کپڑا لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے صاف صاف قیمت بتا دی۔ پھر کپڑے لے کر وہ چلی گئی۔ انکل بہت خوش ہوئے اور میری ایمانداری اور سمجھداری سے متاثر ہو گئے۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو مجھے تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ دکان پر بہت رش تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو آنٹی بولیں جلدی آؤ، کب سے میری رانی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا رش تھا اس لیے۔ پھر ہم نے ایک چھوٹا سا میچ لگایا۔ میں نے کہا آنٹی سچ پوچھو تو کب سے میں آپ کے ساتھ میچ کھیلنے کی تمنا رکھتا تھا، اب جا کر پوری ہوئی، ہو چکا ہے۔ رضیہ آنٹی بولے نہیں،
تم ایک بار ہی تو کہہ دیتے۔ مجھے تو کب سے تم جیسے کھلاڑی کی ضرورت تھی۔ تم بہت اچھا آرام دیتے ہو۔ دل چاہتا ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ پھر رضیہ آنٹی باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد میں بھی مکمل ہو گیا اور رضیہ آنٹی بولیں جاؤ اب کھانا لے آؤ، تمہارا انکل دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر میں چل دیا۔ پھر روزانہ ایسے ہی ہوتا رہا۔ جب میں کھانا لینے آتا تو آنٹی کو بھی ضرور دیتا۔ جلال انکل مجھ پر اب مکمل اعتماد کرنے لگے تھے۔ ویسے میں بھی ان کے ساتھ مخلص اور ایماندار تھا۔ ایک دن جلال انکل کی طبیعت تھوڑی وہ بیمار ہو گئے تو چل دیے۔ انہوں نے کہا تم دکان سنبھالو، آج میں آرام کر کے آتا ہوں۔ میں نے کہا جی انکل، اب بے فکر ہو کر جائیں، میں یہاں سنبھال لوں گا۔ پھر وہ چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دن پہلے چالاک بننے والی لڑکی جنیرا آ گئی۔ میں نے ان کی بہت عزت کی، نئے ڈیزائن دکھائے۔ پھر وہ بالکل دوست بن گئی۔ تو وہ بولی یہ وال